یہ لیلا مجنون کا جو قصہ ہے یہ وہ والا قصہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عموماً یہ لپاڑے قسم کے لوگ جو ہیں اس عشق کو لیتے ہیں۔ مجنون جو ہیں یہ تابعی تھے، امام حسن رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، ان سے پڑھتے بھی رہے تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے۔ کہتے ہیں کوئی بندہ تجھے دوست چھوڑ گیا ہے، کوئی دھوکہ کر گیا ہے، تو کہتے ہیں اس کا یہ دھوکہ کرنا، اس کا یہ چھوڑنا، یعنی اس کی طرف سے تیرا راستہ بند ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیرا راستہ رب کی بارگاہ کی طرف کھولا جائے۔ لیکن یہ دنیا کا جو ایک جدائی کا ایک غم ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے ایک زبردست نسخہ ہے کہ وہ جنت کی جو ابدی ملاقات ہے نا اس کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ عارضی دکھ جو ہے یہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 127 میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا حکم دیا، اور یہ صبر جو ہے اس کے متعلق متعدد مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے۔ صبر جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے، جو کچھ نہ کر سکے وہ صبر کرتا ہے نا جی، اور جب تک کچھ ہونے کی امید ہو تب تک زور لگاتا رہتا ہے، جب دیکھے اب کچھ نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں اب ہم نے صبر کر لیا ہے، گالیاں دیتے رہتے ہیں، باقی معاملات کرتے رہتے ہیں، بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اب ہاتھ پاؤں کسی کام کے نہیں رہے، یعنی کچھ ہاتھ نہیں پڑ رہا، تو پھر کہتے ہیں کہ چلو صبر کر لیتے ہیں، وہی اچھا ہے۔ یہ صبر جو ہے وہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا کہ ایمان والو تم دو چیزوں سے مدد مانگو، ایک صبر سے اور ایک نماز سے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ ہمیشہ دو چیزوں کو متاثر کرتی ہے، ایک انسان کے ظاہر کو اور ایک اس کے باطن کو۔ سمجھ آیا نا جی؟ ظاہر کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ذریعے رکھا، اور باطن کا جو علاج ہے وہ صبر کے ذریعے۔ اور صبر جو ہے وہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یعنی مصیبت آ گئی ہے نا، مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے صبر کا حکم ہے، مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے نماز کا حکم ہے، نماز پڑھی جائے۔ نہیں سمجھ آیا؟ حالانکہ باقی بھی تو عبادات ہیں، باقی عبادات کا بھی حکم ہو سکتا تھا، روزہ رکھ لو صبر آ جائے گا تمہیں، حج کر لو صبر آ جائے گا تمہیں، زکوٰۃ دے دو صبر آ جائے گا تمہیں، نماز کا ہی حکم کیوں ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کسی کو بندے کو مصیبت آئی ہے، سب سے فوری طور پر جس عمل تک پہنچا جا سکتا ہے وہ نماز ہے۔ کسی بندے کو مصیبت آئی ہے تو حج کرنے چل پڑے تو وہ سال بعد تو حج ہوگا، ہے نا؟ اگر موقع آ بھی چکا ہو تو اسی وقت روانہ ہو جائے تو آپ کو پتہ پہنچتے پہنچتے کتنے تک ہو جائے گا، اتنی دیر تک معاملہ ہی اس کا آگے پیچھے ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا ہے تو زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور اس کو روزے کا کہا جائے تو وہ سحری کا انتظار کرے گا، اس سے پہلے ایسا تو ہے نہیں کہ زور کا وقت ہے تو زور کے وقت روزہ شروع کر دے، عصر کا وقت ہے تو عصر کے وقت شروع کر دے، وہ سحری کے وقت چاہیے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے لیے فقط اتنی دیر لگتی ہے کہ وضو کیا اور نماز شروع۔ سمجھ نہیں آیا؟ وضو کیا اور نماز شروع۔ تو فرمایا کہ تکلیف آ جائے، تمہیں پریشانی آ جائے تو نماز سے مدد مانگو۔ یہ نماز جو ہے نہ صرف یہ کہ ظاہر کو پرسکون کرتی ہے، ہاں جی، دیکھیں نا کسی بندے کو تکلیف پہنچی ہے وہ آگے سے کیا کرے گا؟ رد عمل دے گا نا۔ کوئی اس تک عمل پہنچا ہے کسی کا، کوئی ایکشن ہوا ہے اس کے خلاف تو وہ ریئیکشن دے گا، تو ریئیکشن ظاہری بات ہے وہ اپنے اعضاء سے دے گا۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز میں مصروف ہو جا۔ اب نماز میں مصروف ہوگا تو اب ظاہری بات ہے ہاتھ اس کے وہ رد عمل تو دے نہیں پائیں گے، ہاتھ کانوں تک لگائے گا تو ہاتھ باندھ لے گا، ہاتھ باندھے گا کھولے گا ہاتھوں کو تو رکوع پہ گھٹنوں پہ رکھ لے گا، وہاں سے اٹھے گا تو سجدے میں چلا جائے گا، زمین پہ رکھ لے گا، ایک ایک جگہ پہ اس کے ہاتھ مصروف ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے اس کے دل میں سکینہ بھی نازل فرما دے گا، یوں اسے اللہ تبارک و تعالی اس کی بیماری کو، اس کی تکلیف کو، اس کی اذیت کو
ہلکا فرما دے گا۔ اور صبر کا جو معاملہ ہے نا، صبر وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ صبر ایسا جو پریشانیوں کو ہلکا کر دے، پریشانیوں کو نہ ہونے جیسا کر دے، وہ تبھی ہو سکتا ہے جب بندہ مومن جو ہے تکلیف پہنچے اور عقیدے کا سہارا لے لے۔ کس کا سہارا لے لے؟ عقیدے کا سہارا لے لے، تو اس کی وہ پریشانی نہ ہونے جیسی ہو جائے گی، بلکہ اس کی پریشانی اس کو راحت لگنے لگے گی، پریشانی اس کو سکون دینے لگے گی۔ دیکھیں، جیسے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ المرض کفارۃ تخفف سیئاتک وتمحا، ماتے تجھے کوئی بیماری لگ گئی ہے نا، تو پھر یہ دیکھ کہ یہ بیماری تیرے گناہوں کو مٹانے والی ہے، تیرے گناہوں کو مٹانے والی ہے اور تیرے درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ اب بتائیں، بیماری لگی ہے، جب بندہ یہ ذہن میں رکھے گا، جیسے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی بندہ مومن کو بخار ہو جاتا ہے نا، تو فرمایا کہ بخار ہونے پر اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ سمجھ آئے نا؟ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، بیماری لگ جائے، اس بندے کو بخار ہی ہو جائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کی جسمانی قوت بھی لے لو، بخار میں کمزوری آتی ہے نا، اس کے منہ کا ذائقہ بھی لے لو اور اس کے گناہ بھی لے لو، ٹھیک ہے نا؟ جب شفا عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، فرشتے کہتے ہیں مولا اس کی جو چیزیں واپس لی تھیں، اس سے لی تھی، واپس کر دی جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں، وہ اس کے منہ کا ذائقہ واپس کر دیتے ہیں، جسمانی قوت جو ہے وہ ضعف اس کا دور ہو کے طاقت آ جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کے گناہ، اللہ فرماتا ہے وہ اس کی نیکیوں کی، اس کے گناہوں، اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، میں وہ اس کے نام اعمال میں دوبارہ درج نہیں ہوں گے۔ مطلب یہی ہے کہ بیماری آنے پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر جب بندے کو بیماری آ جائے، جب بندہ یہی ذہن بنا لے کہ بیماری میں میرے گناہ مٹ رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند فرما رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، تو بتائیں بیماری اس کو رحمت لگے گی یا نہیں لگے گی؟ کتنے سارے لوگ ہیں، سچی بات ہے، زندگی ساری گزر جاتی ہے ان کی دوائیاں کھاتے ہوئے، لیکن ان کی زبان پہ کبھی شکوہ شکایت نہیں آتی، اور کئی وہ بھی ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، سیدھا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مصیبتیں دینے کے لیے، پریشانیاں دینے کے لیے اللہ کو ہمارا ہی راستہ نظر آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ والی باتیں کر کے وہ نعوذ باللہ اپنی بیماری جو ہے اس کو کفارہ سیئات بنانے کے بجائے اس کو مزید جہنم کے اندر اپنے آپ کو دھکیلنے کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اس طرح بیماری آنے پر، تکلیف آنے پر، حضرت شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ ایک بندہ تھا، میں اس کے پاس سے گزرا تو اس کو چیتے نے کاٹا تھا، اس کی ٹانگ پوری کا گوشت نہیں تھا، پٹ کا، یہ ران جو ہوتا ہے نا، اس کا گوشت نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی سنائیں کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کہتے بڑا خوش ہو کے اس نے جب کہا، میں نے کہا بڑی حیران کن بات ہے، اتنی تکلیف میں ہو، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں تیرے اوپر، اور جناب تیری ران کا گوشت کھا چکا ہے چیتا، اور تم اتنا شکر، خوشی سے، جوش و خروش سے کر رہے ہو تم۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے، شکر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے گناہوں سے بچا رکھا ہے، صرف مصیبت میں مبتلا رکھا ہے مجھے، شکر اس بات پہ کر رہا ہوں۔ اب بتائیں، ایک تھوڑا سا ذہن بدلنے سے بیماری کتنی آسان ہو گئی، تکلیف کتنی بڑی ہے، اور صرف ذہن بدلنے سے کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ کوئی بندہ کسی سے جدا ہو جائے نا، ہمارے ہاں لوگ مرنے والے ہو جاتے ہیں، اور فلانا چھوڑ گیا ہے، فلانا چھوڑ گیا ہے۔ ویسے یہ جدائی کا دکھ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت دکھ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیف آئی ہے نا، وہ دوستوں کی بے رخی کی آئی ہے۔ دوست جو بے رخی کرتے ہیں نا، ایسے جناب منہ بسور لینا اور تعلق توڑ لینا، مطلب مجھے اس کی بڑی تکلیف آئی ہے۔ اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے، آپ جب بیمار ہوگا نا، بالکل مرض الوصال میں مبتلا ہوئے امام شافعی رضی اللہ عنہ، وہ ایک دن آئے اور میں یار دیکھو بات سنو، تیرا آنا جو ہے نا میری تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے، تو تم مجھے ملتے رہا کرو، تم مجھے ملتے رہا کرو، تم میرے دوست ہو۔ تو یہ دوستوں کا جب آنا
بیماری کے یہ عربی کے ایک مقولہ بھی ہے کہ لقاء الخلیل شفاء العلیل، باتیں کہ سجن مل پڑے نا تو بیمار کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بیماروں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت بڑے امام تھے، جب وہ ملے نا، بلکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ انتہا درجے کے مریض تھے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ملنے کے لیے گئے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت شفا یاب ہو کے کھڑے ہو گیا، بتائیں۔ تو یہ جو ہے نا دوستوں کا یعنی کہ صحیح رویہ اختیار کرنا، یہ بندے کو بیمار کو بھی صحت یاب کر دیتا ہے، اور دوستوں کا بے رخی اختیار کرنا یہ بندے کو بیمار کر دیتا ہے۔ تو وہی فرمایا کہ الفقد لیس نہایت المطاف، ماتے ہیں کہ دوست جو ہے وہ چھوڑ گیا ہے نا، یعنی کوئی فوت ہو گیا ہے، دوست دنیا سے روانہ ہو گیا ہے، کہتے ہیں اس کا دنیا سے روانہ ہونا، اس کے ساتھ تعلق کا ایک ظاہری تعلق ہے نا، یہ ٹوٹ گیا ہے، تو کہتے ہیں پریشان نہ ہو، بل یحیی عمل اللقاء الابدی فی الجنت، کہتے ہیں کہ یہ امید رکھو کہ وہ جو ہمیشہ کی ملاقات ہے نا جنت میں، وہ ہونی ابھی باقی ہے، وہ ہوگی۔ کہتے ہیں جب یہ ذہن میں آئے گا تو یہ والا دکھ جو ایک عارضی جدائی کا ہے، یہ والا دکھ ہلکا ہو جائے گا بندے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ کتنے رشتہ دار ہوتے ہیں بندے کے، والدین ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ان کی قدر نہیں ہوتی، تعلق کا بھاؤ معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب فوت ہو جاتے ہیں پھر انسان کیا چاہتا ہے، کاش کہ کبھی میں ان سے مل پاتا، ایک بار تو وہ میرے سامنے آ جاتے۔ لیکن بندہ مومن جو ہے وہ اس بات کو سوچ کے دل کو تسلی دیتا ہے کہ مجھے ایک بار اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر ہم آمنے سامنے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمیں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ جو اپنے ہیں نا، اپنوں کی جدائی تو جنت میں جا کے بھی گوارا نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے بچے کو جو کچا بچہ تھا دنیا میں، ایسے ہی اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا، وہ قیامت والے دن جنت میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت میں جا توں، جنت میں جائے گا، وہ کہے گا مولا مجھے تیری جنت میں مزہ ہی نہیں آیا، وہ کہے گا جنت میں مزہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں دیکھے کیا تھا کہ تجھے جنت میں مزہ نہیں آ رہا؟ وہ کہے گا مولا میرے والدین تو یہاں ہے نہیں، والدین تو میرے جہنم میں، تو مجھے والدین کے بغیر بھی کوئی مزہ آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے گا تو خود ہی چلا جا کے اپنے والدین کو جہنم سے نکال کے جنت لے آ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن جنت میں ان کی جنتیوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اولادیں اگر جہنم میں بھی ہوئیں تو ان کو نکال کے ہم جنت بھیج دیں گے۔ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّةً، میں کہ ہم ان کی اولادوں کو میں کہ ان کے ساتھ ملا دیں گے جنت کے اندر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اپنے کی جدائی کا غم کتنا ہوتا ہے، جنت میں جا کر بھی، جنت میں جا کر بھی ان کو غم رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کو اکٹھا فرما دے گا۔ لیکن یہ دنیا کا جو ایک جدائی کا ایک غم ہے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے ایک زبردست نسخہ ہے کہ وہ جنت کی جو ابدی ملاقات ہے نا، اس کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ عارضی دکھ جو ہے یہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں، فرمایا کہ اچھا بعض اوقات لوگ غیبتیں کرتے ہیں، کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے پیچھے پیچھے باتیں کرتے رہنا، ایسے ہی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اس کا علاج بڑا زبردست ہے۔ ما قیل فی ذالک حسنات لم تتعب بها، کہتے ہیں تجھے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تیری پیٹھ کے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں، تجھے خوش ہونا چاہیے وہ تیری بغیر محنت اور تیری بغیر تھکاوٹ کے تیرے نام اعمال میں نیکیاں درج ہو رہی۔ سمجھ آیا نا جی؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کسی بندے نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ نے پورا ایک کھانے کا ٹرے سجایا، سجانے کے بعد آپ اس کے دروازے پہ لے گئے، جا کے اس کو کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت خیر تو ہے؟ آپ نے کہا یار مجھے معلوم پڑا تھا تم نے غیبت کے ذریعے میرے اکاؤنٹ میں کچھ نیکیاں بھیجی ہیں، تو میں نے کہا میں بھی تیرے ساتھ نیکی کر دوں، تجھے وہ نیکیاں بھیجی ہیں تو میں تیرے لیے کھانا بنا کے لایا ہوں۔ اپنے محسن کا تو جو ہے نا وہ بندہ شکریہ تو ادا کرتا ہے، تو اس لیے میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک بندہ بہت بڑے شخص ہیں، بظاہر ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف تھا، لیکن پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اس وصف کا وہ بندہ بھی قائل تھا، اس نے کہا میں نے ابو حنیفہ سے بڑا دانا بندہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا عقل والا ہے ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے زندگی ساری کسی کی غیبت نہیں کی،
آپ خود فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی میری طبیعت خراب ہوئی بھی صحیح نا کہ غیبت کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا۔ کس کی غیبت کروں گا؟ اپنی ماں کی غیبت کروں گا، وہ تاکہ میری نیکیاں جائیں بھی صحیح تو میری ماں کے کھاتے میں جائیں، کسی اور کے کھاتے میں کیوں جائیں بھلا نیکی؟ کیسی بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اور طریقہ ہے جی، کوئی دوست بیلی چھوڑ جائے، وہ تو کوئی فوت ہو جائے تو اس کا طریقہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے غم کو ہلکا کر لے۔ یہ ہے جی کوئی دوست بیلی چھوڑ جائے نا تو کہتے ہیں چھوڑتا کب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں خذلان الناس لکا ہوا استبدال الانس بالانس بالناس بالانس باللہ۔ کہتے ہیں کوئی بندہ تجھے دوست چھوڑ گیا ہے، کوئی دھوکہ کر گیا ہے تو کہتے ہیں اس کا یہ دھوکہ کرنا، اس کا یہ چھوڑنا، یعنی اس کی طرف سے تیرا راستہ بند ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیرا راستہ رب کی بارگاہ کی طرف کھولا جا رہا ہے، تیرا راستہ رب کی بارگاہ کی طرف کھولا جا رہا ہے۔ یعنی جس کے ساتھ تو انس پاتا تھا، تیرا دل لگتا تھا جس کے ساتھ، اب وہ تجھے چھوڑ گیا ہے، اب تجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب تیرا دل جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ لگے۔ نہیں سمجھا؟ یہ ایک علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے، وہ تھا نا مجنو جس کو کہتے ہیں، اس کا نام تھا قیس۔ ایک دن یہ رات کو بیٹھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا میرا دل جو ہے نا وہ لیلا کی زلفوں میں پھنسا دیا ہے، اس وقت بیٹھا جاگ رہا ہوں، لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی بندہ یہاں بیٹھا اللہ اللہ نہیں کر رہا مسجد میں۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، میں تیرا دل وہاں نہ پھنسا ہوتا تو مجھے بھی تو اس وقت بیٹھ کے یاد نہ کرتا۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ ذہن میں رہے، یہ لیلا مجنون کا جو قصہ ہے یہ وہ والا قصہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عموماً یہ لپاڑے قسم کے لوگ جو ہیں اس عشق کو لیتے ہیں۔ مجنون جو ہیں یہ تابعی تھے۔ کون تھے؟ تابعی تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، ان سے پڑھتے بھی رہے تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے، ان کے دوست بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ بندہ بڑا اللہ تعالیٰ کا ولی تھا۔ یہ وہ والا جو گندے لوگوں کا عشق ہوتا ہے نا، یہ وہ والا عشق معاشقہ نہیں تھا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ وہ ایک جھنگ کی ایک خاتون کا ایک قصہ سناتے ہیں، معلوم ہے نا، جس کے بارے میں یہاں بڑی کرامتیں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں مائی صاحبہ کی قبر پہ بارش کا پانی نہیں جاتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، پتہ نہیں کہاں بیٹھے گھڑ لیتے ہیں، وہ جگہ معلوم نہیں ہوئی ہمیں کبھی۔ تو وہ اس مائی صاحبہ کے بارے میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں ان کا بھی عشق ایسا نہیں تھا جیسے یہاں ہمارے گلی محلے میں ہوتا ہے، موبائل فون پہ پیکج لگا کے ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ ایمو پہ کال کر کے ہوتا ہے، یہ وہ والا عشق نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ماں جو ہے نا اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کا عشق بلا کا عشق تھا۔ کہتے ہیں وہ ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ماں چرخہ کاٹ رہی تھی، تو اس کی ماں نے وہ تکلا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ چرخے کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ سوئے کی طرح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اس نے کھینچا، ماں نے وہ اپنی بیٹی کو اس طرح بازو پہ مار دیا۔ کہتے ہیں بازو پہ جب مارا تو اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ انہوں نے اس خاتون کی ولایت کی بڑی ساری باتیں نکل کی ہیں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ان کا عشق بھی بڑا گندہ مشہور کر دیا گیا ہے۔ وہ جناب ان کا عشق یوں تو چھپ چھپ کے ملتی تھی تو گھڑا ٹوٹ گیا تو فلانا ہو گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں تیری دادی گھڑا دے کے آئی تھی ان کو بھائی، عجیب مزاج ہے ان لوگوں کا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سچی بات ہے، انہوں نے بزرگوں کو بدنام کر دیا ہے۔ حضرت وہ قیس جو تھے جن کو مجنوں کہا جاتا ہے، ان کا بھی معاملہ یہ والا نہیں تھا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو پھر کوئی بندہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، یعنی جس سے تو انس پاتا تھا، محبت پاتا تھا، تو کہتے ہیں پریشان نہ ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دروازہ بند کر کے اپنی طرف تیرا دروازہ کھول لیا ہے۔ اپنی طرف تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ ایک عالم تھے شام کے بہت بڑے، کئی بار ان کو جیل بھی ہوئی، کئی بار ان کو اپنے ملک سے نکالا بھی گیا۔ ایک دن کسی بندے نے جا کے کہا کہ حضرت آپ کے خلاف پھر کوئی معاملہ ہونے لگا ہے۔ انہوں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا ما یفعل بی اعدائی، انہوں نے کہا دشمن میرا بگاڑیں گے کیا؟ آگے کے الفاظ آنا جنتی فی صدری، کہا کہ میری جنت جو ہے نا وہ تو میرے سینے میں ہے، میری جنت میرے سینے میں ہے۔ کہا کہ جیل میں ڈالیں گے رب سے باتیں کرنے کا ٹائم ملے گا، مجھے ملک سے نکال دیں گے سیر کرنے کا ٹائم ملے گا، قتل کر دیں گے تو شہید ہونے کا ٹائم مل جائے گا۔ جو ہیں
کیسے کیسے پریشانیوں کو آسان کر رہے ہیں، تنگیوں کو، تکلیفوں کو، جو بھی پریشانی آئی میں یہ بھی حل کیا، یہ بھی حل کیا، یہ بھی حل کیا، میں یہ ساری پریشانیاں جو ہیں یہ میرے لیے نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کوئی بندہ پریشان ہو جائے، نمازیں بڑھ جاتی نہیں بڑھتی، اس کی وظائف بڑھ جاتے ہیں، جیسے پیسہ زیادہ آ جائے اندھا دھند، باقی معاملات میں آسانی آ جائے، ویسے ویسے بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، یہیں پہ ایک دوست تھا، سچی بات ہے، اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، وہ نوکری لگ گیا بندہ، رہتا اسی محلے میں ہے، ایک دن اس کو عید والے دن بھی نظر نہیں آتا۔ ابھی اس وقت کم از کم اس کی میری ملاقات ہوئی 8 سے 9 سال ہو گئے، بتائیں، وہ بندہ سامنے نہیں آیا۔ یعنی وہ بندہ تھا جو کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، رمضان شریف کے تراویحوں کے دروس سنتا، سویرے کے درس سنتا، اب وہ نظر ہی نہیں آتا ہے محلے میں۔ یہ نہیں کہ یہ روانہ ہو گیا، دنیا سے روانہ ہو گیا، یہ میانی صاحب بیٹھا ہوا ہے، نہیں، یہیں پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے استاد تھے حضرت شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ، جب بیمار ہو گئے نا، ان کو فالج ہوا تھا، بیمار ہو گئے تو ایک دن فرمانے لگے کہ یار اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بیماری دی ہے۔ بیمار ہوئے نا، فالج ہو گیا تو ترجمہ قرآن لکھنے لگے تھے، پہلے مدارس میں پڑھاتے رہے آگے پیچھے، تو جب بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، تو پھر قرآن پاک کا ترجمہ کرنے لگے تھے۔ فالج ہوا تھا یا کینسر ہوا تھا، اس طرح کا معاملہ تھا، بہرحال سنجیدہ معاملہ تھا۔ تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کیا ہے، قرآن کی نوکری مل گئی ہے مجھے۔ مطلب یہ بیمار نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے اسی طرح میں دنیا سے روانہ ہو جاتا، قرآن کا ترجمہ نہ کر پاتا۔ انہوں نے پھر قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا، بہت شاندار اور بعظمت ترجمہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب بھی، حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ، سبحان اللہ، ایسا زبردست ترجمہ کیا انہوں نے، یعنی کہ بیماری پر شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بیمار کیا ہے، مجھے مرض دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یعنی یہ بیماری جو ہے میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی نوکری کی طرف منتقل ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ہیں جی، بڑے مشہور عالم ہیں، بخاری شریف کے شارح ہیں، فتح الباری شریف امام ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے، بخاری شریف کی شرح ہے اور بڑی معتبر ترین شرح ہے۔ 833 میں مصر اور قاہرہ میں بہت بڑا تعاون کی وبا پھوٹی تھی۔ اس تعاون میں امام ابن حجر رحمہ اللہ کی 3 بیٹیاں فوت ہو گئیں، 3 بیٹیاں، ایک بیٹی، تینوں بیٹیاں بہت بڑی عالمہ تھیں، باقاعدہ ان کے حلقات لگتے تھے درس حدیث شریف کے، سمجھا ہے نا، باقاعدہ اب ان کے گھروں میں اس طرح کے انتظام تھے پڑھانے کے، تعلیم کے، تعلم کے، تو وہ تینوں بیٹیاں آپ کی فوت ہو گئیں۔ جب فوت ہوئی نا تو یہ اب بتائیں جس کی 3 بیٹیاں فوت ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے پیار ہوتا ہے بندے کو، تو جن کی بیٹیاں فوت ہو جائیں اور بیٹیاں بھی عالمہ ہوں وہ فوت ہو جائیں، تو حضرت امام جو ہے نا، امام ابن حجر رحمہ اللہ، آپ نے اس وقت بھی اس دکھ کو عذر بنا کے دین کا کام ترک نہیں کیا، آپ نے قلم پکڑا اور تعاون پر جو ہے نا، تعاون کی فضیلت پر آپ نے کتاب لکھ دی، تعاون کی فضیلت پر آپ نے کتاب لکھ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محدث ابن جوزی رحمہ اللہ تھے، بہت بڑے امام ہیں، یہ اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے محدث تھے، اتنا انہوں نے لکھا ہے، آپ حیران ہوں گے، روزانہ کے سینکڑوں صفحے بنتے ہیں ان کے لکھے ہوئے کے، اگر وہ حساب نکالا جائے تو۔ محدث ابن جوزی رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے، ان کے 5 بیٹے تھے جی، 5 کے 5 بیٹے فوت ہو گئے اور آگے پیچھے فوت ہو گئے، اور ان کا سب سے لائق بیٹا، ان کا چہیتا بیٹا اور سب سے چھوٹا امام ابو القاسم علی رحمہ اللہ، جو ان کے علوم کا سچا اور صحیح وارث تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں بیٹا فوت ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، تو بیٹا بھی وہ جو سچا وارث ہو وہ فوت ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ رحمہ اللہ نے ایسی حالت میں بھی نا، آپ نے کتاب لکھی تسلیۃ اہل المصائب، اس میں باقاعدہ لکھا آپ نے، اس کتاب کو شروع میں آپ نے لکھا میں کہ میرے بیٹے دنیا سے گئے ہیں، دکھ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹے کے جانے کا، ایک بیٹے کے، جوان بیٹے کے، پھر 5 بیٹوں کے، پھر عالم بیٹوں کے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے، وہ مجھے پتہ ہے۔ آپ نے، میں کسی پر یہ دکھ آ جائے، اپنے دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ نے کتاب لکھنی شروع کر دی، کتاب لکھنی شروع۔
تحریر کا کام روکا نہیں ہے آپ، تحریر کا کام نہیں روکا۔ ایک امام تھے بہت بڑے، وہ اسی طرح بیمار ہو گئے، بیماری میں بھی لکھ رہے ہیں، بیماری میں بھی لکھ رہے ہیں۔ کسی نے آگے پوچھا کہ حضرت کیا کرتے ہیں آپ، طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ کہا کہ طبیعت بس خراب تھی، مجھے حکیموں نے روک دیا ہے لکھنے سے اور پڑھنے سے، تو اس لیے ان کے روکے جانے کی وجہ سے نا میں بس روز کا 200-400 صفحہ پڑھتا ہوں اور کوئی 100-150 صفحہ لکھتا ہوں بس۔ انہیں منع کر دیا مجھے، ہے نا۔ آج ہم جو ہے بیمار ہو جائیں کتابیں ساری پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میسج چلتے رہتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا۔ میسج لکھ بھی لیتے ہیں، میسج پڑھ بھی لیتے ہیں بیماری میں، لیکن وہ بزرگ کیا ہیں، انہوں نے فرمایا اچھا ہاں، انہوں نے جواب دیا آگے سے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بیماری بڑھ جائے گی تو آپ آرام فرمائیں۔ میں کہ دیکھو بات سنو بھی، میرا جسم بیمار ہوا ہے، میری روح بیمار نہیں ہوئی۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے تو کیا جواب دوں گا؟ حبیب کریم علیہ السلام پوچھ لیں تو کیا جواب دوں گا؟ یعنی جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے وہ میں یوں ہی لے کے قبر میں چلا جاؤں، یہی تو وقت ہے اس کو منتقل کرنے کا، لوگوں تک پہنچانے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔